السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ محترم ناظرین، ہم آپ لوگوں کو جو نئی سے نئی انفارمیشن دیتے ہیں تو بعض لوگوں کو کیونکہ اس کا پتہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، کہیں اور سے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ اب جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، جن لوگوں کو پتہ ہوتا وہ کہتے ہیں یہ ساری پرانی باتیں ہیں، تم ایسے بکواس کہہ رہے ہو، ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، اس طرح کی باتیں لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ دیکھیں، مومن وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے دوسرا آدمی محفوظ رہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا پتہ ہے تو آپ لوگ چلے جائیں، اگر نہیں پتہ تو محترم ناظرین صبر کریں، اس کو سنیں آخر تک، آپ لوگوں کو ایک نئی بات پتہ چلے گی جس سے آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا، حج عمرے کا جو مقصد ہے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے، اپنے ہاتھ پاؤں سے دوسرے مسلمان کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، حج کر کے عمرہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، ذکر نہیں کرتے، اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ اس حج عمرے کا ثواب تو مل جاتا ہے جو ہمیں فائدہ ہونا چاہیے تھا یہاں آنے کا، اللہ کے حکموں پہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ لانا، اس سے ہم دور رہتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے کہوں گا کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اس ویڈیو کے اندر ہم آپ لوگوں کو 3 چیزیں بتانے والے ہیں۔ ان میں پہلی چیز، جو لوگ حج عمرہ پہ آنا چاہتے ہیں، ان بیچاروں کے پاس رقم نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، ان کی دلی خواہش ہے کہ ہم عمرہ پہ آئیں، حج پہ آئیں، بیت اللہ کو دیکھیں اور مسجد نبوی جائیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پر ہم حاضری دیں، درود شریف پڑھیں، سلام بھیجیں۔ تو میں آپ لوگوں سے کہوں گا ایک ایسا عمل ہے، اگر آپ لوگوں نے اس کو کر لیا انشاءاللہ 100% آپ لوگ آئیں گے۔ اور دوسری چیز، جو لوگ حج 2025 کی اپلیکیشن جمع کروانا چاہتے ہیں، ان کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے اندر بتانے والے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کیا عورت بغیر محرم کے حج کر سکتی ہے، کیا عورت یہاں آ کر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا سکتی ہے، انڈیا جو حج منسٹری ہے اس کی پالیسی کیا ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو بتانے والے ہیں۔ محترم ناظرین، سب سے پہلی چیز، اگر آپ لوگوں کا حج کا شوق ہے، عمرے کا شوق ہے، آپ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں، رقم نہیں ہے، یہ کام کر لیں، انشاءاللہ آپ لوگ 100% آئیں گے۔ محترم ناظرین، اگر آپ لوگ حج کا ارادہ کرتے ہیں، عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ لوگ اذان کے بعد تلبیہ پڑھیں۔ کتنے ایسے علماء ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کو کیا، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، اللہ تعالیٰ ان کو حج پہ لے کر آئے، اس کی برکت سے وہ حج پہ آئے۔ اور دوسری چیز، دعا مانگے، صدقے دل سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز، تھوڑی تھوڑی رقم، تھوڑے تھوڑے ٹکا، تھوڑا تھوڑا پیسہ آپ لوگ جمع کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی طرف کو دیکھے گا، اللہ غیب سے آپ کے لیے حج کا بندوبست کر دے گا۔ اور چوتھی چیز، محترم ناظرین، آپ لوگوں نے روزانہ یا ایک دن چھوڑ کے سورہ حج کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے بعد دعا مانگے۔ جو لوگ حج 2025 کی اپلیکیشن جمع کروانا چاہتے ہیں، فارم پر کرتے وقت کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ ان چیزوں کو اپنی کاپی پہ نوٹ کر لیں، لکھ لیں۔ جب آپ لوگ فارم پر کریں گے تو آپ لوگوں کو ادھر ادھر بھاگنا نہیں پڑے گا، آپ لوگوں کو پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ لوگ دعائیں دیں گے۔ پہلی چیز، آپ لوگوں کا جو پاسپورٹ ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ 2026 15 جنوری تک ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اپنے پاسپورٹ کو خود چیک کر سکتے ہیں تو خود چیک کر لیں۔ اگر آپ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو کسی کمپنی والے کے پاس جو یہ کام کرتے ہوں، کسی سمجھدار آدمی کے پاس جائیں، اس سے چیک کروا لیں۔ اگر آپ لوگوں کی ایکسپائری ڈیٹ سے پہلے ختم ہو رہی ہے تو آپ لوگ اپنے پاسپورٹ کو نیا کروا لیں، دوبارہ بنوا لیں۔ اور دوسری چیز، محترم ناظرین، بینک کی جو بک ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ بینک بک کاپی جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس فارم پر کرتے وقت ہونی چاہیے۔ اور تیسری چیز، موبائل فون جس کی OTP کی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی۔ اور چوتھی چیز، بلڈ گروپ آپ لوگوں کو اپنا پتہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو اچھی چیز ہے، نہیں معلوم تو آپ لوگ جا کے اپنا بلڈ گروپ چیک کروا لیں اور اس کو یاد کر لیں، او پوزیٹیو ہے او نیگیٹو ہے، کیا ہے آپ کا بلڈ گروپ، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ 5ویں نمبر پر وائٹ بیک گراؤنڈ کی آپ لوگوں کے پاس تصویر جو 3x3 کی ہونی چاہیے، یہ بھی آپ لوگ اپنے ساتھ رکھ لیں۔ 6 نمبر پر آدھار کارڈ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اس کی بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 7ویں نمبر پر پن کارڈ جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے، اس کی بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ نمبر پر موبائل نمبر ہے، یہ تو ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے، اس کی بھی آپ لوگوں کو ضرورت پڑے گی۔
اس کے علاوہ وارث کی جو کاپی ہے، شناختی کارڈ کی کاپی ہے، وارث کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے۔ جب آپ لوگ اپلیکیشن جمع کرائیں گے ان چیزوں کی ضرورت پڑے گی، یہ چیزیں آپ لوگ اپنے پاس لکھ لیں اور اس کو نوٹ کر لیں۔ محترم ناظرین، بغیر محرم کی عورت حج کا سفر نہیں کر سکتی جب تک اس کے ساتھ محرم مرد نہ ہو یا اس کا شوہر نہ ہو، وہ انتظار کرے۔ لیکن آج کل کیونکہ حکومت کی جو پالیسی ہے، حج منسٹری کی پالیسی ہے، وہ 4 عورتوں کا گروپ بناتی ہے اور ان گروپ کی شکل میں عورت یہاں آتی ہے، ہوٹل میں رہتی ہے، حرم شریف رہتی ہے، حج کرتی ہے اور اس کے بعد چلی جاتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی والدہ کو بلائیں گے، بیوی کو بلائیں گے اور بلا کر اپنے ہوٹل، اپنے روم پہ لے جائیں گے، تو ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ جب عورت اپنے ہوٹل سے نکلتی ہے، حرم شریف کی طرف جاتی ہے، 5-6 گھنٹے میں اپنے ہوٹل کی طرف نہیں آتی، حج منسٹری ہے اس عورت کا پتہ لگاتی ہے، پوچھ کرتی ہے کہاں چلی گئی۔ یعنی ان کی ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی عورت جو اپنے بغیر محرم کے یہاں آئی ہے، یہاں سے کہاں جا رہی ہے، اس کے اوپر پوری نظر رکھتے ہیں۔ اس کو یہاں لانا، حج کرانا اور واپسی پہنچانا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہاں کہ اپنی والدہ کو، بیگم کو یہاں رکھ لیں گے اور حج کروا دیں گے اور بعد میں بھیج دیں گے، ایسا یہاں نہیں ہونے والا۔ اس بات کو آپ لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپنے رائے کا کمنٹس باکس میں ضرور اظہار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔